علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے چہرے کے پردے کے سے متعلق سوال کیا ہے۔ میں نے اس کی بار جو ہے اس کی وضاحت کی ہے، لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے تو میں پھر بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اور اس پہ مولانا مودودی صاحب کی کتاب ہے باقاعدہ الحجاب، ہو سکتا ہے آپ نے اس کو کتاب کو پڑھا ہو، اور نہیں پڑھا ہے تو اس کو پڑھ لیجئے۔ اس میں چہرے کے پردے کے فوائد بھی انہوں نے نقل کیے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ ہر صورت دیکھیے، سمجھنے کی چیز جو ہے یہ ہے کہ ایک ہے ستر اور ایک ہے حجاب۔ ستر کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے ستر کیا ہے۔ جیسے مرد کے ستر جو ہے وہ ناف سے لے کر کے وہ گھٹنے تک ہے، اس کا چھپانا ہر مرد کے لیے ضروری ہے۔ اس کا کھولنا کسی دوسرے کے سامنے جائز نہیں ہے، کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے، اور یہ ستر ہے۔ اسی طرح عورت کا ستر کیا ہے، تو اس سلسلے میں فقہا کی مختلف رائے ہیں، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ مکمل عورت ستر ہے۔ اس کا چہرہ بھی، اس کا ہاتھ بھی، اس کا پیر بھی مکمل عورت ستر ہے۔ اور وہ استدلال اس آیت کریمہ سے کرتے ہیں سورہ نور کی کہ لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور آگے قرآن نے یہ کہا ہے کہ لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر ہاں جو خود بخود ظاہر ہو جائے، مثلا کہ جو خود سے ظاہر ہو، جیسے پردے میں عورت ہے تو اس کا قد ظاہر ہو جائے گا اور اس کی ضخامت بھی ظاہر ہو جاتی ہے، تو اس پر اس کی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اس کو چھپانا ہے، اپنے پورے جسم کو دوسروں لوگوں کے سامنے چھپا کر رکھنا ہے، اپنے چہرے کو بھی چھپانا ہے، اپنے ہاتھ کو بھی چھپانا ہے، اپنے پیر کو بھی چھپانا ہے۔ سبھی کہتے ہیں مکمل ستر ہے عورت مکمل ستر ہے۔ الا ما ظہر منہا کا مطلب جو ہے وہ صاف مطلب یہی ہے کہ مگر ہاں جو بظاہر چھپانے کے بھی اس کے بعد بھی ظاہر ہو، جیسے قد ظاہر ہو جائے اور اس کی ضخامت ظاہر ہوتی ہے، پردے کے اندر، نقاب کے اندر بھی، برقعے کے اندر بھی ظاہر ہوتی ہے، تو اس پہ پکڑ نہیں ہوتی۔ کس کے سامنے زینت کو ظاہر کر سکتی ہے؟ لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، اپنے شوہر کے لیے اور دوسرے اپنے سسر کے لیے، اور جن کن کے لیے ہے اس میں سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اور زینت کیا ہے؟ ظاہر ہے سب سے اہم زینت جو ہے وہ چہرہ زینت ہے، اور چہرے سے بڑھ کر کے زینت عورت کے اندر یا کسی بھی انسان کے اندر جو ہے وہ چہرے سے بڑھ کر کوئی زینت نہیں۔ زینت تو سب سے بڑی زینت جو ہے جو چہرہ ہے، اسی کے اندر جو ہے کشش ہوتی ہے، اس کے اندر آنکھیں ہیں اور سب چیزیں ہیں جو اس میں اسی میں کشش ہوتی ہے۔ اس لیے اس زینت کو، یعنی زینت ایک کسبی بھی ہوتی ہے اور ایک فطری زینت ہوتی ہے۔ تو فطری زینت وہ چہرہ ہے، اور ایک کسبی زینت وہ ہوتی ہے جو کہ مثلا جیسے وہ آدمی لپسٹک وغیرہ یا وہ اور جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں دیبائش کی اور آرائش کی جو ہے اس کے ساتھ، تو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ چہرہ ویسے اگر لپسٹک نہ لگا ہو اور یہ ہے تو وہ زینت نہیں ہے، اور اس کو چھپانا وہ ضروری نہیں ہے، وہ ستر میں نہیں آتا۔ یہ بات بالکل بیہودہ بات ہے، بالکل کسی طرح سے بھی وہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ چہرہ بغیر اس کے لپسٹک کے اور بغیر اس کے جو ہے وہ زینت ہے، اس کے اندر کشش ہے، اس لیے اس کو چھپانا ضروری ہے۔ کس کے لیے ظاہر کر سکتی ہے عورت؟ اپنے شوہر کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جو محرم ہیں ان کے لیے، ان کی وضاحت جو خود قرآن کے اندر کی گئی۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لینے کی ہے کہ ستر کیا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ اور یہی رائے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی زیادہ صحیح ہے۔ یہ رائے زیادہ صحیح ہے کہ مکمل عورت ستر ہے، اس کو اپنے جسم کو چھپانا چاہیے۔ کہیں بھی باہر نکلے تو اپنے چہرے اور نقاب پہن کر نکلے، اس طرح کا نقاب ہو جو ڈھیلا ڈھالا ہو، چست نہ ہو، اور پورا ساتر وہ برقع ہو، ساتر جیسے دیہاتوں کے اندر جو ہے برقعے ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ستر۔ دوسری بات کہ چہرے کا پردہ حجاب، تو اس سلسلے میں قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن عورتوں کو، مومن
بچیوں کو سب کو خطاب کر کے یہ فرمایا ہے کہ ان یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ وہ اپنے اوپر جب نکلیں باہر تو اپنے اوپر جلباب ڈال کر نکلیں، کہ تاکہ اس سے پہچان میں آ جائیں کہ یہ شریف گھر کی خاتون ہے، یہ شریف خاتون ہے، کوئی شخص جو ہے بد کردار اور بدقماش جو ہے ان کی طرف نظر بد سے ان کی طرف نہ دیکھے، تاکہ ان کو اس چہرے اور اس پردے میں ہوں گی، اس نقاب میں ہوں گی، برقعے میں ہوں گی، تو ان کو کوئی ترچھی نظر سے، کوئی غلط نظر سے نہ دیکھے گا۔ تو یہ آیت حجاب ہے، اس سے فقہا نے استدلال کیا ہے، اور اکثر فقہا کی رائے یہی ہے کہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ وہ عبداللہ ابن عباس کی بھی رائے یہی ہے، ابن سیرین کی بھی رائے ہے، جمہور مفسرین کی جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے، زیادہ تر فقہا کی رائے یہ ہے کہ چہرہ جو ہے، چہرے کا پردہ ضروری ہے۔ اور چہرے اور جلباب کا ترجمہ جو کچھ لوگوں نے وہ چادر کر لیا ہے، دوپٹے کا کر لیا ہے، یہ ترجمہ ہی غلط ہے، جلباب اس کو نہیں کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جلباب چونکہ قرآن میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ، تو اس زمانے جاہلیت کا استعمال کو دیکھا جائے کہ یہ زمانے جاہلیت میں جلباب کس کو کہتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ساتر لباس ہوتا تھا جو سر سے لے کر کے پیر تک، اور بیچ میں یہ اس سینے کے پاس یہ کھلا ہوا ہوتا تھا۔ تو اس طرح کے مختلف لوگوں نے اس کے جلباب کی توجیحات کی ہیں، اور آج ہم نے کیا کر دیا کہ قرآن کے اس لفظ کا ترجمہ جو ہے جلباب کا چادر سے کر دیا، اس سے جو ہے لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہو گئی، کیونکہ ہم قرآن کے الفاظ کے معنی کو نہیں سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اور قرآن کے اندر جلباب کا لفظ استعمال ہوا ہے، ردا کا لفظ نہیں استعمال ہوا۔ چادر کے لیے عربی زبان میں چادر کے لیے 10 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن خاص طور سے قرآن نے جلباب استعمال کیا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ قرآن جس وقت استعمال ہو رہا تھا یہ جلباب کا لفظ جو ہے کس معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کی چہرے کا پردہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی رائے بھی یہ نہیں تھی، کیسی بات کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ واقع افق میں کیا کہتی ہیں، جو حدیث الافق ہے اس میں بیان کرتی ہیں، ان کے ساتھ ان کا الزام دیا گیا تھا، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے آیت حجاب کے نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا تھا، یعنی جس وقت ہم لوگ بغیر حجاب کے نکلتے تھے، چہرہ کھول کر نکلتے تھے، اس وقت انہوں نے دیکھا تھا۔ اس لیے اب آیت حجاب کے نازل ہو جانے کے بعد کہ جب میں پردے میں تھی، چہرے کو ڈھکے ہوئے تھی، تو انہوں نے دیکھا، چونکہ پہلے مجھے دیکھ چکے تھے وہ، اس لیے وہ پہچان گئے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور تمام امہات المومنین کی رائے، حضرت ام سلمہ کی رائے، سب کی رائے یہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے، سارے مفسرین، اکثر مفسرین اور فقہا کی رائے یہی ہے کہ چہرے کا پردہ جو ہے ضروری ہے۔ اب جہاں تک وہ بات ہے کہ الا ما ظہر منہا لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور ما ظہر منہا کی بعد لوگوں نے جو تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد جو ہے چہرہ، اور کسی نے کہا ہاتھ ہے، اور کسی نے قدم کو بھی یہ رکھا ہے، اور اس پہ استدلال کرتے ہوئے کہ چونکہ عورت کا جو احرام ہوتا ہے اس میں احرام کی حالت میں چہرے کو کھولے ہوتی ہے، وہ چہرہ اور ہاتھ جو ہے تو قدم کو ڈھکنا نہیں ہے، اس کا یہی احرام ہے، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عام حالات میں جو اپنے گھروں کے اندر ہو عورت، تو اپنے محرم کے سامنے نہ چہرہ اور ہاتھ اور پیر کو کھلا رکھے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بازار میں چہرے کو کھول کر کے آئے گی۔ اور میں نے ابھی الا ما ظہر منہا کی تفسیر بیان کی، وہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ الا ما ظہر منہا لا یبدین زینتہن، کہ وہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں، اور زینت میں سب سے پہلے نمبر پہ چہرہ آتا ہے۔ میں نے بتایا ابھی کسبی زینت ہوتی ہے اور فطری زینت، تو فطری زینت میں چہرہ ہے، تو الا ما ظہر منہا، مگر جو چھپانے کے بعد بھی ظاہر ہو جائے، جیسے میں نے بتایا ابھی کہ بہت کوششوں کے باوجود اگر عورت نقاب پہنے ہوئے ہے، برقع اوڑھے ہوئے ہے، تو بھی اس کا قد ظاہر ہو جائے گا، اس کی ضخامت ظاہر ہو جائے گی کہ موٹی ہے، پتلی دبلی ہے، قد کیسا ہے، یہ ساری چیزیں وہ واضح ہو جاتی ہیں۔ تو اس پہ اس کی گرفت نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے۔ یا ایک الا ما ظہر منہا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک کوئی چیز کھل جائے، مثلا عورت نقاب پہن کر جا رہی ہے، راستے میں پیر پھسل گیا، اس کا چہرہ کھل گیا، ہاتھ نظر آ گیا، پیر نظر آ گیا، تو اس پہ پکڑ نہیں ہے اس کی۔ یہاں ہوا چلی، تیز ہوا چلی اور اس کا نقاب اڑ گیا، تو اس پہ اچانک کھل جائے تو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس طرح ہے اور یہ سمجھنے کی ہے کہ ستر اور حجاب میں فرق کیا جائے۔ تو عورت مکمل، عورت کا جسم ستر ہے،
مکمل ستر ہے اس کو چھپانا چاہیے اور سب کے سامنے اس کو چھپا کر رکھا جائے گا. لیکن محرم کے سامنے چونکہ اور ارے چہرہ بھی ستر ہے, نماز پڑھے بھی تو کیا کرے گی, چہرے کو چھپائے گی نہیں, اس میں پریشانی ہے, اور محرم کے سامنے بھی چھپانا یہ پریشانی ہے, تو اس لیے اس کی اجازت دے دی گئی ہے. نہیں تو ویسے تو مکمل اس کا جسم ستر ہے. اور پھر حجاب کی بات ہے جہاں تک, تو حجاب میں یہ زینت جو ہے وہ سب سے پہلے نمبر چہرہ ہے, اور حجاب جب باہر نکلے تو وہ اپنے اوپر چادر ڈال لے, ایسی بڑی چادر, اتنی بڑی چادر ہو, نقاب جیسے دیہاتوں میں برقع ہوتا ہے, ابھی ہمارے رامپور کے قریب ٹانڈا بادری وغیرہ میں برقع ہوتا ہے ٹوپی والا, جو سر سے لے کر کے نیچے تک کو ہوتا ہے اور بیچ سینے پر اس طرح سے کھلا ہوا ہوتا ہے. کبھی آنکھیں جس میں نظر آتی رہتی ہیں, یا بعض لوگوں نے یہ تشریح کی ہے کہ ایک آنکھ نظر آتی ہو, تو اس طرح کا نقاب ہو, ڈھیلا ڈھالا ہو, چست نہ ہو. اور یہ اسلام نے اس کو فرض کیا ہے قرآن کی نصوص سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد حدیثوں سے اس کا ثبوت ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کے پردے کا حکم جو ہے بہت بعد میں ہوا ہے, یہ تو عباسی دور میں یہ ہوا ہے, بالکل سراسر غلط بات ہے. قرآن کی نصوص سے اور نص قطعی کے ذریعے سے یہ ثابت ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے سے یہ چہرے کا پردہ ثابت ہے. اور میں تو اس سے آگے کی بات کرتا ہوں کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم برادران وطن کے اندر بھی شریف عورتیں ہوتی ہیں, شریف گھرانے کی عورتیں ہوتی ہیں, تو وہ بھی گھروں سے نکلتی ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, وہ بھی گھر سے نکلتی ہیں تو چہرہ ڈھکے ہوئے ہوتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں, جبکہ وہ آسمانی تعلیمات سے بالکل کورے تھے, بے بہرہ تھے, آسمانی تعلیمات سے ناآشنا تھے, اس زمانے میں بھی چہرے کا پردہ تھا. میرے پاس عربی کی مثل موجود ہے کہ ذکرنی فوکے ہمارے اہلی, کہ بدو ایک دیہاتی تھا, اس کے دو اونٹ اور گدھے گم ہو گئے تھے, تو اپنے گدھوں کی تلاش میں نکلا. وہ تو گدھوں کی تلاش میں تھا, ڈھونڈ رہا تھا, جب تک ایک عورت نظر آ گئی اس کو. اب وہ گدھے بھول گیا, وہ عورت کے پیچھے پڑ گیا, وہ عورت کے پیچھے لگ گیا. تو عورت جانتی ہے بہت حساس ہوتی ہے, اس کو احساس ہو گیا کہ یہ میرا تعاقب کر رہا ہے, میرا پیچھا کر رہا ہے. تو تھوڑا چلتے دور تھوڑے آگے چل کر اس نے اپنا چہرہ کھول دیا اور کھول کر دکھایا ہے. تو وہ کیا تھی, وہ ذرا کالی کلوٹھی تھی. تو اس کے چہرے کو دیکھ کر کے اس نے یہ عربی مثل کہا, ذکرنی فوکے ہمارے ہری, کہ تمہارے تھوبڑے نے, تمہارے چہرے نے مجھے دونوں گدھے یاد دلا دیے. یعنی تم کو دیکھ کر تو میں گدھے بھول گیا تھا کہ میرا گدھا بھی گھوم گا, میں تمہارے پیچھے پڑ گیا تھا, لیکن جب تمہارا تھوبڑا دیکھ لیا, تمہارا چہرہ دیکھا, تو پھر مجھے گدھے یاد آ گئے. اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا, وہ چہرہ ڈھانپ کر چل رہی تھی, اور چہرہ کھلا ہوا نہیں تھا. نہیں تو چہرہ کھلا ہوتا تو پہلی اس کا پیچھا نہ کرتا, وہ تعاقب نہیں کرتا. اس زمانے میں بھی عورتیں کیا تھیں, شریف عورتیں چہرہ ڈھانپ کر نکلتی تھیں. آج بھی برادران وطن کی میں نے کہا چہرے کو ڈھانپ کر نکلتی. اور اسی حکمت کے تحت, اسی پیش نظر اسلام چونکہ فطری دین ہے, اور اس کی ہر تعلیمات کیا ہیں, فطرت کے عین مطابق ہیں. تو اس لیے فطرت کے مطابق یہی ہے کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی حفاظت سے رکھا ہے. جتنی بھی قیمتی چیزیں جو میوجات ہیں دیکھ لیجئے, اس کو بڑے کتنے مضبوط پردے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. بادام ہے اور ساری چیزیں دیکھ لیجئے, دیکھیے. تو اسی طرح عورت بھی بڑی قیمتی چیز ہے, اس لیے اس کو پردے میں رکھا گیا ہے, اور اس کو جو ہے اس کی حفاظت کی جائے تاکہ اس کی عفت و عصمت تار نہ ہو. اس لیے سید ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فقہ السنہ میں بڑی قیمتی باتیں کی ہیں. اگر آپ کو کہیں پر وہ کتاب مل جائے فقہ السنہ, تو آپ بھی اس میں پڑھیں. تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ میں بیان کروں. اور ایک بات آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ ایک سوال کیا تھا مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. ایک عورت نے سوال کیا, بہت دلچسپ سوال کیا. یہ کیا بات ہے کہ ماں والدین جو ہیں, بچی اگر کوئی تھوڑی تاخیر سے آتی ہے, رات میں اگر 9-10 بجے کے بعد آئے, تو اس کے گھر والے پوچھتے ہیں, اس سے باز پرس کرتے ہیں, تو کہاں تھی, کیوں اتنی دیر سے آ رہی ہے, تاخیر سے کیوں آ رہی ہے. لیکن ایک بچہ اگر 10 بجے 11 بجے رات میں واپس آتا ہے تو بچے سے سوال نہیں کیا جاتا, بچے سے کوئی نہیں سوال کرتا, کوئی باز پرس نہیں کرتا. یہ کیا بات ہے؟ عورت سے باز پرس ہوتی ہے, بچے سے باز پرس ہو رہی ہے, لڑکے سے نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے وہ مسکرائے, اور پھر انہوں نے کہا دایا کہ بتائیے بہن
کبھی آپ کسی سونار کے یہاں جانا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جانا تو ہوا ہے. کہا آپ نے دیکھا ہوگا وہ سونے کے زیوروں کو ہمارے ہندوستان میں یا ہیرے جواہرات کو کہاں رکھتا ہے؟ تو کہا بہت ایک تجوری ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ بکس کے اندر، اور بڑی حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے، اور اس کو نکالتا بھی ہے تو بڑی اس کے ساتھ نکالتا ہے، کہیں خروچ نہ لگ جائے، کوئی خراش نہ لگ جائے، اس کو بڑی حفاظت سے رکھتا ہے اس کو. کہا اچھا اس کو بڑی حفاظت سے رکھتا ہے وہ کہ وہ ہیرا ہے، جواہرات ہیں یا سونے چاندی کے زیورات ہیں، اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے. کہا اچھا یہ بتائیے کبھی لوہے کا جو کاروبار کرتے ہیں، لوہا وغیرہ بیچتے ہیں جو لوگ، چھڑ و سریا وغیرہ بیچتے ہیں، ان کی دکانوں پہ بھی جانا ہوا؟ کہاں جانا ہوا. کہا وہ کہاں رکھتے ہیں لوہے کو، سریے کو اور چھڑ کو کہاں رکھتے ہیں؟ کہا وہ تو سڑک پر پھینک دیتے ہیں، ویسے ہی رہتا ہے، اور اس کو کسی اس کے ذریعے سے باندھ دیتے تاکہ کوئی چور وغیرہ اٹھائے نہیں، کوئی چور اور ڈاکو کسی کی نیت نہ خراب ہو. تو کہا بس آپ سنیے، لڑکا جو ہے وہ لوہے کے مانند ہے، اس کو کہیں بھی پھینک دیا جائے، بچے لوہے کے مانند ہیں، اس لیے اس کے جو ہے بہت زیادہ حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، جیسے یہ لوہے کے مانند ہے وہ. لیکن لڑکی جو ہے اس کی حیثیت جوہر کی ہے، اس کی حیثیت جو ہے سونے کی سی ہے، اور اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے. اس کی عفت و عصمت جو ہے جوہر سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے اس کو بچا کر رکھا جاتا ہے، اور اس کی جو ہے اس طرح سے باز پرس کی جاتی ہے. تو عورت کی عفت و عصمت اسی میں ہے، جس کے اندر ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کر نکلے، اپنے چہرے کا پردہ کرے. وہ عورتیں جو چہرے کا پردہ نہیں کرتی ہیں، یہ بہت جو ہے اس کی بات ہے، بےغیرتی کی بات ہے، بےغیرتی کی بات ہے کہ کوئی عورت جو ہے، اور جو لوگ اس پر قیاس کرتے ہیں کہ چونکہ احرام میں تو عورت کھولے ہوتی ہے، چہرہ کھولی ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی چہرے کا پردہ نہیں. یہ قیاس مال فارغ ہے، قیاس بہت ہی غلط ہے. وہاں جو ہے حرمین شریفین کی بات ہے، وہاں پر دل کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، وہاں پہ دل کی کیفیت بھی عجیب و غریب ہوتی ہے. اس لیے وہاں پر ایک عورت نے کسی مرد کو دیکھا کہ وہ اس کی طرف تک رہا ہے، اس نے کہا اے ناہنجار، اگر تو یہاں نہیں سدھرا تو پھر کہاں سدھرے گا تو؟ یہ تو ایسی جگہ ہے، وہ تو وہاں تو ایسی جگہ ہے، دل کی کیفیت ہی عجیب و غریب ہوتی ہے. ہر آدمی کو ایسی نفسی کا عالم ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، خشوع اور خضوع اور خشیت کا اس کے اوپر غلبہ ہوتا ہے. اس لیے اس پر اس کو قیاس کرنا، یہ قیاس مال فارغ ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، شاید علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ ہیں، یا اس طرح کے لوگ جو مصری علماء ہیں، ان کے یہاں ظاہر ہے وہ تھوڑا سہولت پسندی کی طرف وہ لوگ راغب ہیں، اور اس لیے ان کے یہاں علماء ازہر کے یہاں چہرے کا پردہ نہیں ہے. اس لیے مصری لوگ جو ہیں وہ چہرے کا پردہ نہیں کرتے ہیں. وہ ان کی اپنی رائے ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں. لیکن جن لوگوں کے دلائل یہ ہیں، جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ ضروری ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے اسلاف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور امہات المومنین کی رائے اور محدثین کی رائے اور تمام فقہا کی رائے کے مطابق یہی ہے کہ چہرے کا پردہ ہونا چاہیے، اور قرآنی نصوص سے اور احادیث سے اسی کی تائید ہوتی ہے. اور مولانا شیخ محمد علی صابونی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کی کتاب ہے تفسیر و آیات الاحکام، اس میں بڑی تفصیل سے سب کے دلائل لکھے ہیں. اگر آپ کو کہیں وہ کتاب مل جائے تو آپ تفسیر سے پڑھ لیجیے، انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے لیے وہ جواب وہ کتاب کافی اور شافی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اب بات واضح ہو گئی ہوگی. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.